کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے جیسے ایک جسم. ایک جسم. اب اگر کسی کو بھائی بنایا جاتا ہے تو نسل کے اعتبار سے بھی بنایا جاتا ہے, صلاحیت کے اعتبار سے بھی بنایا جاتا ہے. تو یہاں اگر جسم کی بات کی گئی ہے تو جسم میں تو بھائی نہیں ہے کوئی. جسم میں اگر بھائی کا ایک انداز ہے تو وہ نسل انسانی میں آپ کو ملے گا. سب کا جسم ایک جیسا ہے. تو تخصیص کے ساتھ اگر مومن کو بھائی کہا گیا ہے, اسپیشلی مومن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے جیسے ایک جسم. اللہ کا نبی تو سچ بولتا ہے نا. اللہ کے نبی میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس میں کوئی پرسیپشن ہوگی. پرسیپشن تو نہیں ہے اس میں کوئی. یہ تو حقیقت بیان کی گئی ہے. کیوں کہ الہام پہ ہم جائیں تو الہام پرسیپشن لے کر نہیں آتا, کمپلیشن میں پرفیکشن میں آتا ہے تو بھی الہام ہوتا ہے. تو یہ بات بھی کمپلیشن اور پرفیکشن میں ہوگی تو ہم اس کا وہ ترجمہ, وہ تشریح کرنے سے گریز کریں جو اسے کمپلیشن اور پرفیکشن سے ہٹا کر پرسیپشن میں لے. ہمیں وہ ایسی تشریح نہیں کرنی چاہیے. تو ہم جسموں میں ہی اس کی تشریحات کر رہے ہیں, جبکہ جسم ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر جسم ایک جیسے ہوتے ہیں تو پھر پورے نسل انسانی کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ کیا ایک مومن کا جسم دوسرے مومن جیسا ہوتا ہے؟ ممکن ہے اس کا کالا ہو دوسرے کا وائٹ ہو. عصا کی بات کی گئی ہے تو عصا کے نقش کر الگ الگ ہو سکتے ہیں. بھئی جسم تو ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے نا کہ یکساں ہے یا نہیں ہے. آپ 1000 مومن جمع کریں, ایک کا جسم دوسرے سے نہیں ملتا ہوگا. تو یہاں تو جسم کی بات کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر انہی جسموں کو لے کر آگے چلتے رہیں کہ یہ واحد جسم کی مانند ہے تو یہ جسم واحد نہیں ہے. یا تو پھر مختلف مومنوں کو لائیں کہ جسم جن کے ایک جیسے ہوں تو پھر ہم کہہ دیں بھائی ان کے جسم ایک جیسے ہیں, یہ مومن ہے. آپ کو جسمانی اعتبار سے واحد شکل میں مومنوں کی کلاس جو ہے, مومنوں کا جو ایک گروہ ہے وہ نہیں ملے گا, بالکل نہیں ملے گا. آپ تلاش کر کے دیکھیں. یہاں تو مسلمانوں کے جسم الگ الگ ہیں. اگر یکسانیت کی بات ہے ایک جیسے تو پھر نسل انسانی کی بات کی جاتی ہے کہ نسل انسانی میں ہر ایک کا جسم ایک جیسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اختیاری جسم کی بات کی گئی ہے تو اختیاری جسم جو ہوتے ہیں وہ کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے. اختیاری جسم یہ جو وجود ہے انسانی ایک جیسے کبھی نہیں ہوتے. میں نے ایک بار ایک لیکچر دیا تھا کیونکہ انہی کی آگے تصدیق چل رہی ہے نا, جو لیکچرز میں پیچھے کافی دے آیا ہوں. میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے فقیری لائن میں بھی اور دوسرے جو ہے تصوف کی لائن اس میں بھی, یہ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ ہر جو مرید ہے وہ اپنے پیر جیسا ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا, اپنے رہبر جیسا ہوتا ہے. کیا شکل میں ہوتا ہے, کیا جسم میں ہوتا ہے, کیا اعضاء میں ہوتا ہے, کیا اعضاء کی غیر اختیاری صلاحیت میں ہوتا ہے.
کیسے ہوتا ہے؟ صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اعضاء کو وہی صلاحیت دی ہوتی ہے جو اس کے رابر نے دی ہوتی ہے. تو یہاں اگر جز سے جز ملتا ہے پھر کہا جائے گا وہ ایک شکل میں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عمل کی شکل. عملی شکل میں ایک ہے، عملی شکل میں ایک ہے، وجودی شکل میں ایک نہیں ہے. اگر ہم سب سے زیادہ اس کائنات میں، اس کرۂ ارض میں، بلکہ میں یہ کہوں سب سے زیادہ ریزیمبلنس اور مقام عین تک ایک رہبر اور اس کا ماننے والا ہوتا ہے. اس سے زیادہ عین کے مقام پر کوئی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ یہ مقام عین پر ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بہت ملتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شکل ہی ایک ہوتی ہے. آدم سے لے کر کے ہم تک ایک ہوں گے یہ. تو یہاں بھی جب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، تو تخصیص تو کہیں نہیں ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، یا آج کل کے دور کے لیے ہے، یا ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ جو کلاس بنتی ہے جو جسم سے ایک نہیں ہوتی لیکن ایک کہا جاتا ہے، وہ ہے عملی کلاس، عملی اشکال کی کلاس، صلاحیتوں کی کلاس. یہ قیامت تک ایک رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. اس کلاس میں تبدیلی ہے، شکلوں میں تبدیلی ہے، لیکن جسام میں تبدیلی آ جائے گی. لیکن صلاحیتوں کی جو شکل بنے گی، صلاحیتوں کے اعتبار سے جو یکسانیت آئے گی، وہ ہمیشہ ایک رہے گی. تو یہاں ایک جسم کی بات کی گئی ہے. جسم دو طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کائناتی شعور میں تو ویسے تین طرح کے بھی کر لیں، لیکن وہ تعلق اور ہے نا، اس لیے میں نے دو طرح کا کہا ہے. تیسری طرح کا ہوتا ہے جو ہوتا تو ہے نظر نہیں آتا، غیب کا، اسے میں نے اس لیے الگ رکھا ہے. اب جسم دو طرح کے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں یہ آنکھ دی ہے جسموں کو دیکھنے کے لیے، جسموں کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ دی ہے. یہ آنکھ ہماری جسموں کو دیکھتی ہے. جو جسم بھی اس کائنات میں ہے یہ آنکھ اسے دیکھے گی. تو کیا یہ آنکھ ہر جسم دیکھتی ہے؟ یہ آنکھ ایک لمیٹڈ صلاحیت کے تحت بنائی گئی ہے. یہ آنکھ ان لمیٹڈ صلاحیت نہیں رکھتی. یہ آنکھ ایک لمیٹیشن میں کام کرتی ہے، ایک لمیٹیشن میں اس کی صلاحیت ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے. اگر یہ آنکھ ایک مخصوص حد تک دیکھتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی، تو کیا اس سے آگے جسموں کی دنیا ختم ہو گئی؟ جسموں کی دنیا ختم نہیں ہوئی. جسموں کی دنیا تو اس آنکھ کی صلاحیت سے آگے بھی ہے. اب یہ آنکھ جو ہے یہ ان جسموں کو دیکھتی ہے جو جسم اس کائنات میں موجود ہیں. جو جسم اس کائنات میں موجود ہیں یہ آنکھ ان کو دیکھے گی اور ان کو بھی لمیٹیشن سے دیکھے گی. جو جسم اس کائنات میں موجود نہیں ہے یہ آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی، اس کی لمیٹیشن میں وہ آئیں گی نہیں. اب میں نے آپ سے کہا کہ تین قسم کے وجود ہیں، دو قسم کے اس کائناتی شعور میں، ایک غائب میں. تو کائناتی شعور کی ہم بات کریں گے، کیونکہ جسم کی بات ہے نا، مادی جسم کی بات ہے، کیونکہ ہم اس کی تشریحات مادی جسم کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ہم پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ کیا مادی جسم جو ہے، مادی طور پر جو جسم موجود ہے،
تو ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے تو ہم اسے جسم کہتے ہیں. کیوں کہ ہمیں نظر نہ آتا، ہم اس کا نام کیسے رکھتے؟ ہمیں نظر نہ آتا، ہم اس سے علم کیسے نکالتے؟ ہمیں نظر نہ آتا، ہم اس کی صلاحیتوں کو بیان کیسے کرتے؟ اس کا مطلب یہ ایسے جسم کی بات کی گئی ہے جو نظر آتا ہے. تو یہاں اس لیے اس حدیث پاک کو ہم عمومی انداز میں دیکھتے ہیں کہ جسموں کی دنیا کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. اس لیے پہلے ہم یہ تو بات کر لیں کہ کیا اسے جسموں کی دنیا کی طرف لے کے جایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں. اب اگر جسم کی بات کی گئی ہے تو جسم کی دنیا سے ہے. اگر جسم جو ہے جسم کی دنیا سے ہے تو اس کی معروف انداز میں جو تشریح کی گئی ہے اس کا مطلب درست کی گئی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس جسم کی بات کی گئی ہے، جس جسم کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیا وہ ایسا ہی جسم ہے جس کا ہم کہتے ہیں، جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے اس حدیث کی تشریحات میں؟ جب اس کی تشریحات کی طرف جاتے ہیں تو اس کے جسموں کی بات کی گئی ہے، وہ جسم جسے ہم دیکھتے ہیں. اب ایک جسم تو وہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرا جسم بھی ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اس کائنات وجود میں موجود ہے. اس کائنات میں وہ جسم موجود ہے. کائناتی شعور میں اس جسم کا کھوج لگایا جا سکتا ہے.